لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے حسن فروش، فاحشہ، رنڈی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے دنیا کے سب سے بڑے آدمی سے محبت کی تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ محبت کے دو بول میرے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں۔ تم چاہو تو اسے میری کمزوری کہہ لو۔ سکندریہ کے گم ذہن اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی پتلی موس کو منوایا، جسے رومی حکومت نے میرا شوہر بنا دیا تھا کہ ہم دونوں بلا اشتراک حکومت کریں۔ چنانچہ مجھ پر ایک اور الزام لگا دیا گیا کہ یعنی میں غاصب ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے، کیونکہ میں نے پتلی موس کو زہر نہیں دیا، وہ بیمار ہوا اور تبھی موت مرا۔ لیکن لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ارسینہ کو بھی قتل کروا دیا، حالانکہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ خود مجھے قتل کروا دیتی۔ یہ بھی جھوٹا الزام ہے، میں نے ارسینیا کو نہیں قتل کروایا، مجھے اس سے محبت تھی، آخر وہ میری بہن ہی تو ہے۔ ہاں ہرمسیس، ہر آدمی مجھے برا سمجھتا ہے، حالانکہ تم بھی میرے متعلق کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ ہرمسیس، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بیجا تعصب ایک ایسا مرض ہے جو اچھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور اسی اندھے پن میں وہ لوگ نیکی کو بدی سمجھنے لگتے ہیں اور پاک باز تمہاری کے دامن پر ہی خواہ مخواہ داغ تلاش کر لیتے ہیں۔ بہت ہی بری بلا ہے یہ تعصب، یہ نفرت جو عقل و ہوش کو لپیٹ کر خاک سیاہ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو ہرمسیس، خوشامدی اور مکار لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا کتنا مشکل ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے ایک ایک آدمی تمہاری دولت کو بے حد نظر حسد سے دیکھتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور تمہارے سر سے تاج گھسیٹ کر اپنے پیلوں تلے رون ڈالے اور تمہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ ہرمسیس، یہ میرے دل سے پوچھو کہ مجھے اپنے اوپر کتنا جبر کرنا پڑتا ہے۔ ہرمسیس، بڑے آدمیوں کے متعلق اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ یہی لوگ قابل رحم ہیں۔ ہر چند کے بڑے اور عظیم ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکالا ہوا ایک ایک لفظ، ان کا ایک ایک کام اور ان کی معمولی سی غلطی پر بھی کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ یوں نہ کہو کہ یوں ہوا، یوں کیا گیا، بلکہ یہ سوچو کہ اگر یوں ہوا تو کیوں اور کیسے ہوا، اور یہ کہ کیا تو کیا ملکہ نے یہ کام صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کیا؟ ہاں، یہ کوئی نہیں سوچتا، بلکہ سب یہی کہتے ہیں یوں کیا گیا اور یوں ہوا۔ نہیں ہرمسیس، میرے متعلق جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ تم میرے متعلق کوئی غلط فیصلہ یا رائے قائم کر لو اور پھر تمہیں دیوتاؤں کے متعلق جواب دہ ہونا پڑے۔ یاد رکھو ہرمسیس، کوئی بھی حکمران آزاد و مختار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان سیاسی قوتوں کے ذریعے اثر ہوتا ہے جو طریقوں کے خوراک سیاہ کرتے ہیں۔ ہاں ہرمسیس، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ آؤ ہرمسیس، تم میرے دوست اور مشیر بن جاؤ، ہاں ایسے دوست بن جاؤ جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ ہرمسیس، میں بھرے دربار میں تنہائی محسوس کرتی ہوں، میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہر آدمی کے دل میں بغض و حسد کے شعلے بھڑکتے ہیں، اور ان کی چمک مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، لیکن مجھے تم پر اعتبار ہے ہرمسیس۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں وفاداری نظر آتی ہے، تمہارے ماتھے پر ایمانداری لکھی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کوئی اونچا عہدہ نہ دوں گی اس لیے کہ تم وفادار ہو، مجھے تمہیں اس لیے اونچا عہدہ دینا چاہتی ہوں کہ تم دوسروں سے الگ ہو، تمہارے ماتھے پر ایمانداری لکھی ہوئی ہے۔ تم میرے رازدار اور خلوت و جلوت کے شریک بن جاؤ، میں اپنے دل کا راز تم پر ظاہر کر سکوں، میں تمہارے سپنے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں، اور اس طرح میرے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور پھر مجھے کبھی تنہائی مسلوم نہ ہو۔ مجھے اعتراف ہے مجھے اعتراف ہے کہ میں کمزوریاں ہوں، اور کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ میں کمزوریاں ہیں، اور کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، لیکن میں تمہاری دوستی کی اہل ہوں۔ میں صرف کمزوریوں کی ہی پوت نہیں، بلکہ مجھ میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، اور میں تمہاری قدر کر سکتی ہوں۔ بتاؤ ہرمسیس، تم مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کہو تم میرے دوست بنو گے، ایک ملکہ کے دوست جس کی خدا شامدے کرنے والے بہت ہیں لیکن کوئی دوست نہیں، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دی، اور آنے والی رات کے خیال سے میں کانپ اٹھا۔ میں اس کا دوست، ہرمسیس کلوپترا کا دوست، جو کل رات اسے قتل کرنے والا ہے، ہرمسیس جو کلوپترا کو ختم کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اس کا دوست، وہ خنجر
جس سے میں کلوپترا کا کام تمام کروں گا۔ اس وقت بھی میرے چگے کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ملکہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتی ہے اور درخواست کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی اور میرے حلق میں پھندے سے پڑ گئے تھے۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک آہ نکلی اور کلوپترا یہ سمجھ کر کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہوا مسکرا اٹھی۔ رات بہت جا چکی تھی۔ ہرماسیس، کل رات جب تم ستاروں سے فال اور شگون لے کر میری خوابگاہ میں آؤ گے تو ہم جی بھر کر باتیں کریں گے میرے دوست ہرماسی۔ تم جواب دیتے تھک جاؤ گے لیکن میں سوال پوچھتے نہ تھکوں گی۔ رات بہت جا چکی ہے ہرماسیس، اب چلتے ہیں سونے کے لیے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا اور یہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کسی خواب کے عالم میں اس کا ہاتھ چوم لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ جا چکی تھی اور میں اپنی جگہ پر بت بنا اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے کلوپترا گئی تھی۔ کلوپترا کے جانے کے بعد میں بھی اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہا۔ پھر میں نے پھولوں کا مکٹ اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ دیوتا جانے میں کب تک پھولوں کے مکٹ پر نظریں گاڑے رہا اور جب نظریں اٹھائی تو شارمن میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمٹا رہا تھا اور اپنا ایک پیر زمین پر پٹک رہی تھی۔ او تم ہو شارمن، میں نے چونک کر کہا، اور تمہارا چہرہ کیوں اتنا غصے میں ٹمٹا رہا ہے اور تم پیر کیوں پٹک رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پردے کے پیچھے اتنی دیر کھڑی رہنے کی وجہ سے غالباً تمہارے اعضاء اکڑ گئے ہیں، لیکن جب کلوپترا مجھے جھروکے میں لے آئی تو تم چپکے سے کھسک کیوں نہ گئی؟ میرا رومال کہاں ہے؟ اس نے اشفناک نظروں سے مجھے گھور کر کہا۔ وہ یہیں گر گیا تھا، رومال تم نے دیکھا نہیں؟ کلوپترا کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ وہ میرا مذاق اڑانے لگی اور میں ایسا گھبرایا کہ میں نے تمہارا رومال نیچے پھینک دیا۔ ہاں میں نے دیکھا، جو دیکھنا نہ چاہتی تھی وہ بھی دیکھا۔ تم نے میرا رومال نیچے پھینک دیا لیکن پھولوں کا مکٹ نہ پھینک سکے، اور پھینک بھی کیسے سکتے تھے؟ ملکہ کا جو تحفہ تھا، پھر اسے پھینکنا بہت بڑا گناہ تھا۔ چنانچہ مصر کے ہونے والے فرعون، نجات دہندہ، دیوتاؤں کے پیارے اور مصر کی امیتوں کے سہارے نے اس مکٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، تو ملکہ کا تحفہ جو تھا، لیکن میرا رومال کیوں پھینک دیا؟ محض اس لیے کہ اس فاحشہ نے اس کے متعلق جو باتیں کہہ دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دیوتاؤں کی قسم، میں یہ پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے سر ہلا کر تلخی سے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں کہہ رہی، محض بکواس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب تم جو چاہو سمجھ لو، لیکن کیا واقعی تم میرا مطلب نہیں سمجھ سکے؟ بہت اچھا، مجھ سے سنو ہرماسیس، تم ایک ایسی ٹھوکر کھانے والے ہو کہ کبھی سنبھل نہ سکو گے۔ اس ہرافہ کلوپترا نے مکر و فریب کا جال بچھا دیا ہے اور تم کوئی اتنے سیدھے سادے نہیں ہو جتنے نظر آتے ہو، پھر بھی کچھ دم میں اس میں پھنسنے والے ہو۔ صاف نہ کہہ دوں ہرماسیس، اس حسین شاہرہ کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ ہاں، تم اس عورت سے محبت کرنے لگے ہو جسے کل رات تم قتل کرنے والے ہو۔ پھولوں کے اس مکٹ کو اپنے سینے سے لگا لو ہرماسیس، کیونکہ جولیس سیزر اور دوسرے آدمیوں کی داچتا کی پالوں کی مہک ہے اس میں۔ چوم لو اسے کہ یہ کلوپترا کے سر پر رکھا ہوا تھا اور تم دونوں شروکے میں بیٹھے اتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ میں تو نہ تمہیں دیکھ سکی اور نہ تمہاری باتیں سن سکی۔ واقعی عاشق و معشوق کی ملاقات کے لیے اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور وقت بھی کتنا اچھا اور مبارک تھا۔ سچ مچ آج رات وینس ستاروں کی مہربانی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں زہر تھا، ایک ایک لفظ مجھے غصہ دلا رہا تھا، اور آخر کار میرا غصہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ واقعی کیا سیاست ہے تمہاری بھی، واقعی تم اپنے زمانے میں عقل مند ترین آدمی ہو، اس نے میری خاموشی سے شہ پا کر کہا۔ یقیناً تم نے ان ہونٹوں کو چوما ہوگا جنہیں کل رات تم پتھر کی طرح بے جان کرو گے۔ واقعی موقع کی مناسبت سے تمہارا یہ اقدام قابل تعریف اور عقل مندانہ تھا۔ میں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور چیخ اٹھا، کیا پک رہی ہو لڑکی؟ یہ سب تم کس سے کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کس کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ نہ بھولو کہ میں مصر کا ہونے والا فرعون ہوں۔ اس وقت تم کون ہو اور کیا ہو یہ میں نہیں جانتی، البتہ تمہیں کیا ہونا ہے یہ میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں۔ تم کیا ہو یا تم جانتے ہو یا کلوپترا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر ملکہ تو تم بھی اسے ملکہ کہنے لگے ہو، کیوں نہ ہو؟ ہمارے فرعون کی بھی ایک ملکہ ہے جو
اگر کلوپترا میں نے صحیح کہا، آج رات اور کسی رات یہاں آ کر مجھ سے گفتگو کرنا چاہے ستاروں کے متعلق، ہرماسیس ستاروں کے متعلق، ستاروں، پھولوں کے مکٹ اور حسن کی دیوی وینس کے متعلق تم دونوں کی گفتگو کا موضوع ہو سکتا ہے بھلا؟ اب زیادہ برداشت کی تاب نہ تھی۔ شارمر کے زہریلے نشتروں نے مجھے بالکل ہی دیوانہ کر دیا اور میں دیوتا جانے کیا بک گیا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہا، البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میں یوں دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا تو شارمن ماڑے خوف کے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، بالکل اسی رات کی طرح جب مابو سیپا نے اس کو ڈانٹا تھا۔ وہ منہ ڈھانپ کر رونے لگی اور میں خاموش ہو گیا۔ یوں دیوانوں کی طرح چیخنے پر میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن میرا غصہ کم نہ ہوا تھا، کیونکہ شارمن روتی بھی جاتی تھی اور بالوں کے درمیان برابر اپنے زہریلے نشتر بھی چلاتی جا رہی تھی۔ اور آپ جانیے، آدمی سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورت کے طعنے برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہوتے ہی ناقابل برداشت ہیں۔ تمہیں مجھے اس طرح نہ ڈانٹنا چاہیے تھا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری زیادتی ہے۔ لیکن میں بھول ہی گئی کہ تم پتھر دل کاہن ہو، مرد قطعی نہیں ہو۔ اگر ہو بھی تو شاید کلوپترا جیسے کے لیے تمہارے سینے میں دل نہیں، اور اگر ہے تو اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ کیا حق ہے تمہیں کہ تم، کیا مطلب ہے تمہارا، کیا حق ہے یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھا، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے جیسے کمل پر شبنم۔ کیا حق ہے؟ ہمیں کیا حق ہے؟ کیا واقعی تم ایسے اندھے ہو کہ میرا حق نہیں پہچان سکتے، یا تم پہچاننا نہیں چاہتے؟ بہرحال میں تمہیں بتاؤں گی کہ اسکندریہ میں اس کا عام رواج ہے اور اسے شرمناک اور ذلیل کام نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا سنو ہرماسیس، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہی محبت ہے جو مجھے ایسی باتیں کہنے کے حق دلا رہی ہے۔ سنا تم نے، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہرماسیس غصہ نہ کرو اور مجھے ذلیل بھی نہ سمجھو، صرف اس لیے کہ سچی بات میرے منہ سے نکل گئی۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں ہرماسیس، ورنہ حقیقت میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہارے لیے سب کچھ کروں گی اور ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی کہ تم خود مجھے بناؤ گے۔ میری رگوں میں بھی فرعونہ کا خون ہے، میں بھی تمہاری طرح فرعون کی نسل سے ہوں۔ میں بھی عظمت، شہرت، عظمت کی خواہش مند ہوں اور حقدار بھی۔ اور اگر تم نے میرے ہاتھ پکڑ کر ہرماسیس تو یہ خواب پورے ہوں گے، لیکن اگر میں تمہیں نہ سکی تو پھر جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ تمہاری طرح میں نے بھی اپنے عالی نسب ہوں اور میرے بھی خیالات بلند ہیں، میں بھی زیرک ہوں۔ اپنی کوئی الجھن بیان کرو، میں اسے سلجھا دوں گی۔ میں اتنی سمجھدار ہوں۔ تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے، مصر سے تمہیں محبت ہے اور مجھے بھی۔ جس کام کو پورا کرنے کی میں نے قسم کھائی ہے، اس کو پورا کرنے کی تم نے بھی قسم کھائی ہے ہرماسیس۔ مجھے اپنی بیوی بنا لو کہ جب تم مصر کے تخت پر بیٹھو تو میں تمہاری جگہ تمہارے پہلو میں بیٹھوں، اور میں تمہیں ان بلندیوں تک پہنچا دوں جہاں تک خیال کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ لیکن اگر تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو خبردار ہو جاؤ، میں انتقام لوں گی اور تمہیں ذلت و رسوائی کی پشتیوں میں دھکیل دوں گی۔ کلوپترا اپنا کامیاب سحر تم پر آزما چکی ہے اور تمہیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی ہوں، اور اب تمہارے جواب کے منتظر کچھ لمحوں تک میں خاموش دم بخود کھڑا رہا۔ شارمن کی مشہور کی نواز اور اس کی زوردار تقریر اور پھر اس انکشاف نے مجھے چکرا دیا کہ اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو دیوتا جانے میرا کیا حال ہوتا۔ لیکن شکر ہے مجھے اس سے محبت نہ تھی، اور اب مجھے وہ پہلے والے واقعات یاد آ گئے اور ساتھ ہی ہنسی بھی آئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے جھلا کر کس طرح پھولوں کا مکٹ میرے سر پر رکھا تھا، اور پھر اس کا رومال کا خیال آیا کہ اس نے کس طرح غصے میں آ کر اسے پھینک دیا تھا، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ شیپا شارمن کو اس حال میں دیکھتے تو کیا کہتے، اور میں کہہ کے مار کر ہنس پڑا، اور میرا یہ احمقانہ کہکا ہی میری تباہی کا باعث بنا۔ شارمن کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، مردے کی طرح سفید۔ تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہی ہو ہرماسیس؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی کہ تم یوں کہہ کر مار کر ہنس پڑے۔ معاف کرنا شارمن، میں تم پر یا تمہاری باتوں پر نہیں ہنسا۔ دراصل یہ کھینسیانی ہنسی تھی، کیونکہ میرے پاس تمہاری باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ حیران ہوں کہ کیا کہوں، تم نے نہایت زوردار الفاظ کہے ہیں، تاہم میرا فرض ہے کہ جو باتیں میں بھی کہوں کہو۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو شارمن کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے؟
تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے دیوی عزیز کے حضور قسم کھائی ہے، چنانچہ میرا تمہاری طرف متوجہ ہونا دیوتاؤں کے حکم سے روا گردانی کرنا اور اپنی قسم توڑنا ہے۔ تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم نے صرف مجھ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہے، اور اگر تم نے ہر عورت سے دور رہنے کی قسم کھائی تو میں جانتی ہوں کہ یہ قسم ٹوٹ چکی ہے، بظاہر تو نہیں ٹوٹی، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے یہ میں جانتی ہوں، اور تمہارے دل کا حال تمہارے چہرے سے پڑھ سکتی ہوں۔ ارباسیس تم کلوپترا کو چاہنے لگی۔ بکتی ہو تم، میں چلایا، ہوس پرست لڑکی، تم مجھے ورگلانا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ میں اپنا فرض بھول جاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو لعنت ہے مجھ پر۔ جاؤ طلب اور نفسیانی خواہشات کے غلام، ایسی شرمناک الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی اور تو مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، تو اپنی خواہشات کی تسکین مجھ سے چاہتی ہے، تو بہت آگے بڑھ گئی ہے لڑکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں کوئی نقصان تم کو پہنچ جائے۔ جواب سننا چاہتی ہے؟ بہت اچھا، تو سن، میری مشیر اور اللہ کار ہے تو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تیرا یہ حسن اور یہ تیری محبت بھری نگاہ میرے دل کی دھڑکنوں کو نہیں تیز کر سکتی۔ آج تک مجھے تمہیں اپنا دوست سمجھنے کا چاہ تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہی، اور اب میں تجھ پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سن لے، تو میرے رازوں سے واقف ہے اور چاہے تو مجھے برباد کر سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا اور اگر تو نے ہمارے خلاف انگلی بھی ہلائی تو وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور جب میں غصے میں بھرا بول رہا تھا تو شارمن خوف سے قدم قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرائی اور اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا، اور جب میں خاموش ہوا اور جب اس نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پتھر کی مورت کی طرح سخت ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ ہرمسیس نے کہا، ایسی بیکار اور ادنا باتوں پر اپنا قیمتی غصہ صرف نہ کرو۔ میں نے ایک تیر پھینکا تھا جو بدقسمتی سے نشانے پر نہیں بیٹھا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، قسمت بری ہو تو ہمارا کیا زور، البتہ ایک درخواست ہے، اپنا خنجر مجھے دے دو تاکہ میں اپنی شرمناک زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ نہیں، بہت اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ تم نے میری محبت ٹھکرائی ہے اور میری حکامتوں پر ہنسے ہو، میری حماقتوں پر تمہیں مسکرانا آیا ہے، تاہم میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب بھی میں تمہاری ویسی ہی کنیز ہوں جیسی کہ پہلے تھی۔ تم اطمینان رکھو، میں تمہارے مقصد میں روڑے نہ اٹکاؤں گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بستر پر ڈالا اور خیالات کے گھوڑے لگانے میں مصروف ہو گیا۔ افسوس، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے۔ ہم نقشے بناتے ہیں، امیدوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ وقت کس قسم کے مہمان کو ان محلات میں لے آئے، مستقبل کے سامنے باڑ باندھ سکتا ہے۔ یوں ہی پڑے پڑے دیوتا جانے میں کب سو گیا اور ساری رات اوٹ پٹانگ خواب دیکھتا رہا۔ جب بیدار ہوا تو وہ دن طلوع ہو چکا تھا جس کی رات ہماری سازش کا انجام دیکھنے والی تھی۔ بہت دیر تک میں یوں ہی پڑا رہا اور ناقابل برداشت بے چینی میرے رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ آج کا دن ماضی کے وطن میں جا سوئے، مجھے اپنے ہاتھ کلوپترا کے خون سے رنگنے ہوں گے۔ ہاں، اسی کلوپترا کے خون سے جس پر مجھے اعتبار تھا اور جو مجھے اپنا دوست اور صلاح کار بنانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا بات تھی؟ میں اس سے ایسی نفرت کیوں نہیں کر سکتا جیسی کہ مجھے کرنی چاہیے؟ ایک وہ وقت بھی تھا کہ میں اس خونی فرض کو مقدس، محترم اور ضروری سمجھتا تھا، لیکن اب اگر یہ خونی فرض اپنے ذمہ لے لیتا تو میں بخوشی اپنے تاج و تخت سے دستبردار ہو جاتا۔ ہاں، میں یہ سب کچھ اسے بخش دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ فرار کی کوئی راہ نہیں۔ بہرحال مجھے یہ تلخ جام پینا ہے، ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی کو بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ مصر کے لوگوں اور دیوتاؤں کی نظریں میری طرف تھی۔ مصر کے لوگ غلامی کی زنجیریں کٹنے کے منتظر تھے۔ میں نے دیوی عزیز کے حضور سر جھکایا اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے یہ فرض انجام دینے کی قوت عطا فرمائے۔ ایسے خلوص دل سے میں نے پہلے کبھی دعا نہ کی تھی، لیکن میں یہ دیکھ نہ سکا کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا میری ان سب دعاؤں کا۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے درمیان جو رابطہ قائم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو کیا شارمن کا کہنا سچ تھا کہ کلوپترا
سے محبت کرنے لگا ہوں؟ نہیں، 1000 بار نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو پھر دیوی ازیس نے میری دعا کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میری دعا بے اثر کیوں رہی؟ یہ غالباً دھوکے کے قتل اور خون خرابے کے خلاف قدرت کا اظہار نفرت ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ دیوی ازیس بھی اس خون خرابے سے نفرت کرتی ہو؟ خوف کا میوسی میرے دل پر مسلط تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ پہلے کے ساتھ جوش ولولہ نہ تھا۔ میں نے اس فہرست کو کئی دفعہ دیکھا جن میں ان بدقسمتوں کے نام تھے جو کل اس دنیا میں نہ ہوں گے۔ میں نے آئندہ کل کا ایک خاکہ تیار کیا اور پھر وہ تقریر بھی یاد کی جو مجھے کرنی تھی، جو تخت پر بیٹھنے سے پہلے میں کرتا، اور یوں شروع ہوئی تھی: اے مصر اور اسکندریہ کے لوگوں، کلیوپاترا مقدونی کو دیوتاؤں کے حکم کے مطابق اس کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سب تیاریاں کر لی، لیکن اس آدمی کی طرح جو کسی کے حکم سے مجبور ہو کر اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا تھا، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔